السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تلاوت کی فضیلت۔ سب سے بڑا عبادت گزار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ دلوں کا زنگ تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ غرض کیا گیا ان کی صفائی کسی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے ایک حروف کی 10 نیکیاں۔ رحمت اللہ عالمین کا مبارک فرمان ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عضو ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن کی تعلیم سب سے افضل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلا شبہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ تعلیم قرآن بہتر مال سے بہترین ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں کا کون چاہتا ہے کہ صبح یا عقیق جائے، پھر بلا کسی گناہ، چوری، غضب وغیرہ کا ارتکاب کیے یا رشتہ توڑنے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا آئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا اور کتاب اللہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا یا انہیں پڑھاتا، یا 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھائے گا اتنی اونٹنیوں اور اونٹنوں سے بہتر ہوگی۔ زبان میں لکنت والی 2 گنا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامت کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ قرآن میں دیرینہ سینہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے جوف سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثال ہے۔ تلاوت میں مشغول رہنے والوں کو بغیر مانگے ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پہ ہے۔ قبر میں بھی تلاوت۔ عیسیٰ بن موسیٰ کہتے ہیں، میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں ہر نماز کے بعد ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے قبر میں بھی تلاوت قرآن کی توفیق دینا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ 10 رشتہ داروں کی شفاعت۔ 10 رشتہ داروں کی شفاعت۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، اس کے گھر والوں میں 10 شخصوں کے برابر اللہ عز و جل اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ جن پر
जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। सूरत फातिहा पढ़ने वालों से अल्लाह राज़ी रहता है। अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता पैदा फरमाया है जिसका सर इंसान जैसा है। उसके 70,000 बाजू हैं और 70,000 पर फरिश्तों की एक एक जमात मौजूद है। उसके दाएं रुख पर सूरत इखलाक है और बाएं पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु और पेशानी पर सूरत फातिहा लिखी हुई है। उसके सामने फरिश्तों की 70 सफ़ें मौजूद हैं जो हर वक्त सूरत फातिहा का विर्द करती रहती हैं, और जब ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं तो सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल इनसे फरमाते हैं, फरिश्तों अपने सर उठाओ, मैं तुम सब से खुश हूँ। फरिश्ते ये सुनकर अल्लाह के अर्ज़ करते हैं कि ए मौला करीम, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से जो कोई सूरत फातिहा पढ़ेगा तो उससे भी राज़ी रहना। अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं उनसे राज़ी रहूँगा। चंद मिनट में 10 कुरान का सवाब। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर चीज़ के लिए दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिसने सूरह यासीन पढ़ी अल्लाह अज़्ज़वजल उसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखेगा। साबका गुनाह माफ़। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए यासीन पढ़ेगा उसकी साबका गुनाह की मग़फ़िरत हो जाएगी। लिहाजा उसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो। खौफनाक सियाह कुत्ता। हज़रत अल्लामा याफ़ी फरमाते हैं, मुल्क यमन में मैंने बासालीन से सुना है कि एक मैयत को जब दफन करके लोग वापस आने लगे तो कब्र में से एक गरजदार धमाके की आवाज़ आई और उस कब्र में से एक काला कुत्ता निकल कर भागा। एक नेक आदमी जो वहीं मौजूद था, इन्होंने इस कुत्ते से कहा, तेरा नास हो, तू कौन भला है? वो बोला, मैं इस मैयत का बुरा अमल हूँ। इन्होंने पूछा, ये जो आवाज़ आई थी चोट तेरे लगी थी या मैयत के? कहा, मेरे ही लगी थी। वजह उसकी कि ये हुई कि उसके पास सूरह यासीन वग़ैरह जिनका वो शख्स विद किया करता था आ गईं और मुझे उसके पास तक न जाने दिया और मार कर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इंटरेस्ट वीडियो अगर आपको पसंद है हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम।